नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI TV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं हारून मनव्वर जो BA के स्टूडेंट हैं। वेलकम ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। और इनके साथ ही मौजूद हैं सैफ परवेज़ जो BCom के स्टूडेंट हैं। वेलकम ब्रदर। थैंक यू सर। आज हमारा टॉपिक कामयाबी, सक्सेस। हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और आज हम बात करेंगे कामयाबी पर। कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है और कामयाबी के मानी व मफ़हूम क्या हैं। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे हारून। कादर मुतलक खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए जो तूने आज हमें इस प्रोग्राम में ये मौका अता किया कि खुदावंद हम यूथ को खुदावंद मोटिवेट कर सके और खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक कामयाबी के बारे में सिखा सके और बता सके। ऐ खुदावंद मिन्नत करते हैं कि खुदा तू अपने रूह से हमें गाइड कर खुदावंद, हमारे लबों पर खुदावंद तेरा पाक रूह निगहबान हो खुदा। जो कुछ भी हम इस जगह पर बात करें वो तेरे पाक रूह की रहनुमाई में हो खुदावंद। जो हमारे खुदावंद होस्ट हैं, लीड करने वाले हैं, उनके साथ हो, हम दोनों भाइयों के साथ हो खुदावंद। खुदा इस जगह को खुदावंद तेरे लहू के नीचे छुपाते हैं खुदावंद। खुदा जितनी देर ये प्रोग्राम चले खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई में चले, तेरे कादिर और कदूस नामे मांगते हैं, आमीन आमीन। जी नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है कामयाबी। कामयाबी, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान हैं वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के हवाले से मेहमानों से सवाल करें, हम जानेंगे कि इसके अलावा उनकी क्या मसरूफ़ियत है और वो क्या कर रहे हैं। जी हारून। जी सर, मैं एज अ टीचर होम ट्यूशन्स का काम करता हूँ और घरों में जाकर बच्चों को पढ़ाता हूँ और उसके अलावा BA की स्टडी कर रहा हूँ प्राइवेट, और PMI बाइबल कॉलेज में BTH की डिग्री हासिल करने के लिए स्टडी कर रहा हूँ। और मज़ीद इसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम करता हूँ और वीडियो एडिटिंग का भी, यूट्यूब पर भी एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ और खुदा की खिदमत का भी काम कर रहा हूँ। चर्च में आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? चर्च में वर्शिप करना और उसके अलावा जब कभी मेरे पापा जो पास्टर हैं और जब कभी वो मौजूद नहीं होते उनकी जगह मैं कलाम सुनाता हूँ और उनके साथ घरों में भी जाकर दुआ करते हैं, लोगों के लिए कलाम सुनाते हैं। ज़बरदस्त। और यूथ मीटिंग भी मैं रन कर रहा हूँ अपने जो चर्च में, और इसके अलावा संडे स्कूल की जो मीटिंग है उसमें भी बच्चों को गाइड कर दें। ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत उनकी गवाही और उनके वो सारी स्ट्रगल जो नौजवान हमारे कर रहे हैं। हारून ने बताया कि वो PMI टेलीविज़न का जो एक बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ से सेमिनरी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि PMI TV ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरक्की के लिए हर तौर से अपनी मेहनत को और अपनी वो सारी चीज़ों को बरूए कार ला रहे हैं ताकि हमारी कम्युनिटी तरक्की करे। और आज जिस प्रोग्राम पे आप हमें सुन रहे हैं, यूथ कैंपेन, ये भी PMI TV का एक बहुत बड़ा नौजवानों के लिए इनिशिएटिव है ताकि हमारे नौजवान प्रमोट हों। और जिस तरह हारून ने अपनी स्ट्रगल, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, बेशक ये हमारे बहुत सारे नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है कि हारून ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि पढ़ा भी रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और साथ ही अपने वालिद साहब के वो खिदमत में भी मददगार हैं। बहुत खूब, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह हम जानेंगे सैफ से भी कि स्टडी के साथ साथ उनकी और क्या मसरूफियत हैं। जी सैफ। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ PMI टेलीविज़न का और इसके चेयरमैन डॉक्टर खालिद अहमद नाज साहब का और इसकी सारी टीम का कि उन्होंने मुझे यूथ कैंपेन प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। जी। और इसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सैफ परवेज़ है, जैसे आपने पहले बताया। जी जी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि BCom पार्ट 2 का मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और इसके साथ ही चर्च में खुदावंद की मेहरबानी से तबला बजाता हूँ और इसके साथ अपने दादा अबू के साथ रेवरेंड फलक शेर
ان کے ساتھ ان کی مدد کر رہا ہوں, کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتا ہوں, کہ ان کے ساتھ خدمت میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں. زبردست, بہت خوب. ہمارے نوجوان بے شک سٹرگل کر رہے ہیں تاکہ نہ صرف وہ اپنے گھر کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, بلکہ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور جانیں گے کہ کامیابی کیا ہے اور ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم ہارون سے جانیں گے کہ ان کی دانش میں کامیابی کیا ہے. جی ہارون. میری سمجھ کے مطابق کامیابی ایک ایسا مقام ہے جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, اور جو اس کامیابی کے پیچھے اس کا پرپز ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے, اس کے بعد وہ مقام جو اسے مل جاتا ہے, یہ اس کے لیے کامیابی ہے. زبردست. ایک ایسا مقام جس کے لیے انسان اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے. زبردست. ابھی ہم جانیں گے سیف سے بھی کہ ان کی دانش میں کامیابی کیا ہے. سر جیسے آپ نے پوچھا سکسیس کا مین, وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ اف یو ورک ہارڈ یو ول سکسیڈ. زبردست. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے ویژن کو لے کر چلنا پڑتا ہے اور اپنے پیشن کو لے کر چلنا پڑتا ہے. جی بالکل. جی, انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ایک خاص اپنے ہدف کو جو اس نے مقرر کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اسے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے, اور ایک ایسا پوائنٹ جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں وہ آپ کی کامیابی ہے. ابھی ہم جانیں گے کہ کامیابی مختلف لوگوں کے نزدیک میں مختلف معنی رکھتی ہے. تو ہم اپنے مہمانوں سے جانیں گے, ہارون سے, کہ مختلف لوگوں کے نزدیک جو کامیابی ہے اس کے مختلف معنی و مفہوم ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. جیسے کہ اگر ایک سنگر جو ہے اس کے لیے کامیابی یہی ہے کہ وہ ایک اچھا سنگر بن جائے. جی بالکل. اور جب وہ گائے تو لوگ اس کے گانے کے وسیلے سے برکت پائیں یا انسپائر ہوں. تو ہمیشہ ایک انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں ایک ایسے مقام تک جاؤں جہاں تک کوئی نہیں گیا. اسی طرح اگر کوئی پینٹر ہے تو وہ چاہے گا کہ میں سب سے اچھا پینٹر بنوں, دنیا میں میرے جیسا کوئی اور نہ ہو. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی اسپیکر ہے, کوئی کلام سناتا ہے یا موٹیویشنل اسپیکر ہے یا کسی طرح سے بھی لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے, ہر فیلڈ میں ہر لحاظ سے جو بھی شخص کامیابی کی طرف جاتا ہے وہ اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے بہتر کروں اور سب سے اچھا کروں. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کچھ الگ کریں, کیونکہ خدا نے ہر انسان کو اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے, پرپز کے لیے بنایا ہے. اور اگر اس کی وہ جو لاسٹ حد ہے اس تک جاتا ہے, اپنے آپ کو اتنا پالش کرتا ہے, اتنا امپروو کرتا ہے, اتنا نکھارتا ہے کہ وہ جو اس کا ٹیلنٹ ہے اس کی انتہا تک وہ جائے, تو وہ حقیقت میں صحیح طرح پر کامیاب ہوتا ہے. زبردست. کامیابی مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف معنی رکھتی ہے. اگر کوئی سنگر ہے تو وہ اگر اس لیول پہ پہنچ گیا جہاں تک وہ جانا چاہتا ہے تو وہ اس کی کامیابی ہے. اگر کوئی اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے کامیابی کو دیکھتا ہے تو خدا کی قربت, خدا کی فرما برداری میں زندگی گزارنا اس کی کامیابی ہے. کامیابی ہر شخص کے نزدیک مختلف معنی اور مختلف اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح ہم جانیں گے سیف سے بھی کہ کامیابی مختلف لوگوں کے نزدیک جو مختلف معنی رکھتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ہارون بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جی, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک سنگر, ایک پینٹر اور بہت سے اور, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو, یہ بھی اس کی ایک کامیابی کا راز ہے. اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو جاؤں, جی بالکل, یہ بھی اس کی کامیابی کا, یہ اس کی سکسیس ہے. جی. اور جیسا کہ ایک اچھا طالب علم وہ جب پڑھ لکھ کر بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ایک اچھے عہدے پر لگ کر اپنی خاندان کی, ملک کی اور اپنی کلیسیا کی کفالت کر سکوں. جی بالکل. سب کچھ اسی لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. بالکل. کامیابی مختلف معنی رکھتی ہے ہر شخص کے نزدیک, اور کچھ کامیابیاں جزوی ہوتی ہیں. جس طرح ایک طالب علم ہے تو سالانہ اس کے ایگزام ہیں تو ان ایگزام میں کامیاب ہونا ان کی کامیابی ہے, لیکن یہ جزوی کامیابی ہے. ہر انسان کے نزدیک ایک جزوی اور ایک حتمی کامیابی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ جزوی کامیابی کو حتمی نہ سمجھیں,
جو آپ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہیں یہ در حقیقت آپ کی وہ سیڑھی ہے جو آپ کو حقیقی کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو اس لیے کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں میں نے یہ کر لیا اب کافی ہے. یہ آپ کی جزوی کامیابی آپ کا ایک سٹیپ ہے جو آپ نے حقیقی مقصد کو حاصل کرنا ہے. ابھی ہم جانیں گے کہ کامیابی کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے عوامل ہیں جس پہ ہم عمل پیرا ہو کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو ہارون سے ہم جانیں گے کہ وہ کامیابی کے کون سے عوامل ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں ضروری ہیں. میرے خیال میں تو سب سے پہلا جو ہونا چاہیے فیکٹر وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا پرپس کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے. اگر کوئی سنگر بننا چاہتا ہے, اگر کوئی زندگی میں بڑا کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اگر انٹرپرینور بننا چاہتا ہے, بزنس مین بننا چاہتا ہے تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے. زبردست. اگر کوئی اسی طرح پاسٹر بننا چاہتا ہے, خدمت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ پیشن کلیئر ہونا چاہیے. جب یہ کلیئرٹی ہوگی تو کہتے ہیں کہ کلیئرٹی از پاور. اور جب کلیئرٹی ہو جائے گی تو پھر سیکنڈ کام یہ ہے کہ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اس کے متعلق وہ نالج اکٹھا کریں, کیونکہ بیکاز نالج از پاور. اور نالج اس وقت پاور بنتا ہے جب اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, جب اس کو عمل میں لایا جاتا ہے. ادروائز نالج از اونلی انفارمیشن, اور انفارمیشن کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف وہ امپلیمنٹ سے ہی رزلٹ آتا ہے, امپلیمنٹ سے ہی کامیابی آتی ہے اور سکسیس آتی ہے. سو اپنی زندگی میں اگر ہم کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کلیئرٹی رکھیں, دوسرے نمبر پر اس کے متعلق نالج کو اکٹھا کریں, اور اس کے بعد پھر ہم گولز اپنی زندگی میں سیٹ کریں, کیونکہ گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں اگر کھیل کہیں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے تو اگر اس کا جو ایک گول ہے وہ اگر نہ بنایا جائے تو اس میچ کو کھیلنے کو کوئی فائدہ. اسی طرح ہماری زندگی میں گول ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ اپنے جو ہمارا جو ہدف ہے, جو پرپز ہے, اس کے لیے گولز بنانے چاہیے, سٹیپس بنانے چاہیے, پرپز کلیئر ہونے چاہیے, تب ہم کامیابی کو حاصل کریں. زبردست. بڑے خوبصورت پوائنٹ ہارون نے بتائے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ویژن ہے, جو ٹارگٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے در حقیقت کرنا کیا ہے. اور اسی طرح اس کے لیے پھر انفارمیشن, رائٹ انفارمیشن ہی آپ کو رائٹ ٹریک میں درست سمت میں لے کے جا سکتی ہے. اور اس نہ صرف انفارمیشن کو گین کرنا بلکہ اس پہ عمل کرنا. اور بہت ہی خوبصورت ایک بات کہی, جیسے اگر کوئی فٹ بال کا میدان ہے اس میں اگر گول کرنے کا وہ پوائنٹ ہی نہیں ہے تو وہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں, پلیئرز ہیں, وہ کیسے محنت کریں گے اور کس سمت کی طرف جائیں گے. تو یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے, اس کو زندگی میں رکھیں. اگر آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہی نہیں ہے تو کیسے آپ ہوا میں مکے مار کے کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے PMI ٹیلی ویژن. جھکنا نہیں تجھے, رکنا نہیں تجھے, چھونا ہے آسمان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ کمپین, اور آج ہم سیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کامیابی پر. ابھی ہم سوال کر رہے تھے ہارون سے کامیابی کے لیے کون سے عوامل ضروری ہیں. تو اسی کویسچن کو ہم لے کر چلتے ہیں سیف کی طرف کہ وہ بتائیں گے کہ کامیابی کے لیے کون سے عوامل ضروری ہیں. سر میرے نزدیک کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں, اور دوسرا اپنے بزرگوں کی تابع داری کرتے ہیں, اور تیسرا کہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ تینوں عوامل کامیابی کے لیے ضروری ہیں کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ چلیں, اور اسی طرح اپنے ہر کام کو ٹائم پر کریں, اور اسی لیے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت خوبصورت پوائنٹس سیف نے بتائے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنا جو لیزی پن ہے, جو سستی ہے, یہ اپنے اندر سے نکالنی ہوگی. کیونکہ کامیابی کبھی بھی بستر پر پڑے رہنے سے نہیں ملتی, بلکہ اس کے لیے آپ کو میدان میں اترنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. پھر تبھی جا کر گلستان میں بہار آتی ہے, تبھی جا کر درخت پہ پھل لگتے ہیں, پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے جب آپ ہاتھ ہلائیں گے, محنت کریں گے اور سٹرگل کریں گے. بہت اچھا پوائنٹ آپ کا. اسی طرح ہم جانیں گے کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ یوتھ کمپین ہے, اور ہمارے لیے جو نوجوان ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ ہیں, وہ ہمارا ایم ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں. اور بحثیت ابھی ہم جانیں گے ہارون سے کہ بحثیت مسیحی نوجوان جو ہماری کامیابی کا سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ایز اے مسیحی کرسچن
हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो सक्सेस या कामयाबी का स्टैंडर्ड है वो महज हम अपने पर्सनली तौर पर ना रखें, बल्कि हमारे जहन में पूरी कौम के बारे में होना चाहिए कि अगर हमने कामयाब होना है तो उसके साथ साथ हमने अपनी मसीही बहन भाइयों को भी अपलिफ्ट करना है, उनको भी कामयाबी की तरफ लेके चलना है। और अगर हम कहें कि हम अकेले कोशिश करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें कामयाब होने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेंटोर, एक अच्छा उस्ताद, वो हमारी मदद करता है ताकि हम कामयाब हो सकें। हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, टीचर्स, ये सब हमारी मदद करते हैं ताकि हम कामयाब हो सकें। अगर कामयाबी हासिल करने के बाद अगर हम उनको भूल जाएं और उनके जो एहसानात हैं उनको भूल जाएं तो ये बहुत बुरी बात है। जी बिल्कुल। सो हमें अपनी ज़िंदगी में दूसरों को भी जहन में रखना चाहिए। बासियत मसीही नौजवान हमारी कामयाबी ये है कि हम अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को भी अपने साथ उस कामयाबी की मंजिल पर रवां दवां करें ताकि वो भी हमारे साथ उन बरक़ात को या उन कामयाबियों से हमकिनार हों। इसी तरह हम जानेंगे सैफ से कि बासियत मसीही नौजवान जो हमारी कामयाबी है इसका क्या मेयार होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में एक हवाला है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे और तब ही तू कामयाब होगा। ज़बरदस्त। हम इसको देखते हैं कि यही एक मसीही नौजवान के लिए कामयाब होने के लिए ये एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, अगर वो इसको अपनाए और अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब हो सकता है। बेशक यीशुआ के लिए खूबसूरत आयत आज हमारे लिए भी एक मशअल राह है कि हम भी बाइबल मुक़द्दस में से अपनी कामयाबी के लिए सीखें, जानें और बाइबल मुक़द्दस को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखें। और बड़ी खूबसूरत वर्स सैफ ने कोड की कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आज हम कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन शरीयत की किताब हमारे साथ नहीं, उसको साथ लें। खुदा का कलाम ही हमारी दर हकीकत कामयाबी है। अभी हम जानेंगे कि हमारे जो नौजवान हैं, बेशक उन्होंने बताया कि वो बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो इनकी जो कामयाबी है, इन्होंने उस कामयाबी को अपनाने के लिए अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों को अपनाया ताकि आज हमारे नौजवान भी सीखें। मेरी जो पर्सनल ज़िंदगी में जो मैंने कामयाबी के जो फैक्टर्स अपनी ज़िंदगी में देखे हैं या मैंने जिस तरह कामयाबी हासिल की, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है दुआ, और दूसरा है खुदा के साथ मोहब्बत। ज़बरदस्त। मैं बचपन से ही तकरीबन 12 साल का था जब से खुदा के साथ चल रहा हूँ, और खुदा ने मुझे बचपन से ही चुना, और 12 साल की उम्र में मुझे खुदा ने गैर ज़ुबान का बपतिस्मा दिया। और उसके साथ साथ हमारी जो फैमिली है वो दुआ गो है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बड़ी दुआएं की, और दुआ जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमें खुदा के साथ जोड़ता है, जिसके ज़रिए खुदा हमें डिवाइन वेज देता है, जिनके ज़रिए हमारी खुदा आंखें खोलता है ताकि हम कामयाबी की तरफ बढ़ें। मेरे नज़दीक तो कामयाबी का जो सबसे इजी और सबसे मियारी सबसे अच्छा तरीका वो यही है कि हम अपनी ज़िंदगी खुदा को दें, और खुदा के बगैर कामयाबी नहीं है। अगर हम समझे कि अपनी कोशिश से, अपनी ताकत से हम कामयाब हो जाएंगे, तो देखा जाए तो ये ताकत, ये अकल खुदा ही देता है। जी बिल्कुल। हर एक चीज़ का मालिक और खालिक खुदा है, और जिसको खुदा चुनता है उसको वो ज़मीन से उठाकर आसमानों तक ले चलता है, उसको पस्ती से वो तरक्की की तरफ ले चलता है। जिस तरह मेरे पास दाऊद की मिसाल मिलती है, और सारी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत सारे खादिम हैं जिनकी ज़िंदगियों को खुदा ने तब्दील किया और आज वो बुलंदियों पर हैं। खुदावंद का कलाम, खुदावंद की फरमाबरदारी ही हमारी कामयाबी है। और यहाँ पर हारून ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वालिदैन की, पेरेंट्स की जो दुआएं हैं, जो फैमिली की सपोर्ट है, वो उसकी कामयाबी का ज़रिया बनी। और ये बहुत मेन फैक्टर है कि जब हमारी फैमिली हमारी कामयाबी में हमारी मददगार होती है तब हम कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इनकरेजमेंट है, जो एप्रिसिएशन है, यही हमारी कामयाबी के वो मेन फैक्टर्स हैं। इसी तरह हम जानेंगे सैफ से भी कि वो भी खुदावंद के फजल से अपनी तालीम को भी जारी किए हैं, चर्च में भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनकी कामयाबी के लिए इन्होंने किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, अभी हम इनसे जानेंगे। सर, मैंने कामयाब होने के लिए सबसे पहले टाइम को अपनी ज़िंदगी में रखा और अपने हर काम को टाइम से किया, और इसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा ज़ुल जलाल
کہ بیٹے یسوع مسیح کو دی تاکہ وہ مجھے اپنی زندگی میں کامیاب بنائے، اور اسی وجہ سے خدا نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں چرچ میں طبلہ بجاتا ہوں، دوسرے کام، اور اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھے ہوا ہوں۔ تو یہ سارے کام میں ٹائم سے کرتا ہوں، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ خدا اسی طرح مجھے اور زیادہ کامیاب کرے گا۔ اور میرے نزدیک یہی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ بے شک کامیابی کے لیے وقت کی خاص قدر کریں، کیونکہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں جو آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں، جو رول ماڈل بنے ہیں، ان کے پیچھے وقت کی جو قدر ہے وہ ان کی کامیابی کا ذریعہ بنی۔ ابھی ہم اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ جو بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو ڈسکرج ہونے کے باعث اور سم ٹائم حالات سے ہار جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ کامیابی بھی کوئی ایسی چیز ہے، تو ان کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں ایک چٹان ہے، چٹان جو اتنی مضبوط ہوتی ہے، اتنی پاورفل ہوتی ہے، اس کو ایک چھوٹی سی پانی کی بوند جو لگاتار پڑتی رہے تو ایک دن آتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کے اندر سے وہ راستہ بنا دیتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ پانی بھی اگر وہ لگاتار اس کے اوپر سے گزرے تو وہ راستہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا پرپس کلیئر ہے، تو ہمیں کنٹینیوسلی محنت کرنا پڑے گی۔ مستقل مزاجی ہمارے اندر ہونی چاہیے، لگاتار محنت کریں، لگاتار سٹرگل کریں، جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ناکامیاں ہوتی ہیں، ان سے ہم سیکھیں، نہ کہ پچھتائیں۔ غلطی کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، فیلئر جو ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ پہلے ہم فیل ہوتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، پھر ہم آگے کامیاب ہوتے ہیں۔ بار بار فیل ہو کر ہی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں ڈسکرج نہیں ہونا، حوصلہ نہیں کھونا، ہمیں لگاتار محنت کرنی ہے اور لگاتار اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ جی زبردست، بڑا پاورفل یہ پوائنٹ ہے کہ مستقل مزاجی، یہ مستقل مزاج جو شخص ہے یہ ناکامیوں سے کبھی ڈرتا نہیں، یہ حالات سے کبھی گھبراتا نہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز کو اپنایا ہے، مستقل مزاجی کو۔ ابھی ہم سیف سے بھی جانیں گے کہ بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈسکرج ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتوں سے کہ تم نہیں کر سکتے ایسا، تم نہیں کر سکتے، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یا کیا خیال ہے کہ ان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کامیابی کے سفر پر گامزن ہی رہیں؟ ایک ناکام انسان کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو حوصلہ دینا پڑتا ہے، اس کو ترقی کی راہیں دکھانا پڑتی ہے، اور وہ تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کا لگاؤ، اس کی لگن خدا کی طرف ہوگی اور اس ایم کی طرف ہوگی جو اس کی زندگی میں اسے کامیاب بنا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور ان کی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے انہیں حوصلہ دیتے رہیں تاکہ وہ کامیابی کے لیے آپ کو لگن، محنت اور بہت سارے جو ڈسکرجنگ ورڈ انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو وہ آوازیں بیسیکلی آپ کو اور بلند اڑانے کے لیے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تندی ہوا سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ لوگوں کی باتیں بیسیکلی آپ کو اور مضبوط کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کامیاب ہو کر ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جھوٹے تھے اور آپ سچے تھے۔ آپ نے کامیاب ہو کر یہ بات کو پروو کرنا ہے کہ آپ مضبوط تھے اور ان کی وہ باتیں کمزور تھیں، ان کے دلائل، ان کی وہ پھیکی مثالیں، کہاوتیں جو وہ آپ کی دانش میں کہتے ہیں وہ جھوٹی اور کمزور تھی، وہ بے بنیاد تھیں، اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو مستقل مزاجی دکھانی پڑے گی، اور آپ نے کبھی ڈسکرج نہیں ہونا۔ ہمیشہ مستقل مزاج رہیں، کامیاب ہوں، کیونکہ جہاں پر 10 لوگ آپ کو گرانے میں لگے ہیں وہاں پہ 50 لوگ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے بھی کھڑے ہیں کہ آپ کامیاب ہو کر ان کا نام روشن کریں گے۔ آپ کو جتانے کے لیے بہت سارے لوگ خود ہار رہے ہیں، اس بات کو بھی دیکھیں، اور کبھی بھی ناکامیوں سے مایوس ہو کر ہتھیار نہ چھوڑیں، بلکہ محنت کریں، کیونکہ ہمارے نوجوان ہماری قوم کا مستقبل ہیں اور ہمارا مستقبل کبھی ہار نہیں سکتا۔ ابھی ہم جانیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بہت خوبصورت، ہم جانیں گے اپنے مہمانوں سے، ہارون سے، کہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک آئیڈیل بنائیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں اپنا ایک آئیڈیل چنیں، ایک پسندیدہ پرسنالٹی کو چنیں، اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے کنٹینیوسلی امپروومنٹ کریں، اور لگاتار محنت کر کے ایک نہ ایک دن آپ کامیاب ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام
کہ سب سے پہلے کوئی بھی رول ماڈل جس فیلڈ میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں رکھیں اور پھر اس کو سٹڈی بھی کریں, دیکھیں کہ اس نے مشکل حالات میں کیا اسٹریٹجی اپنائی اور کیسے وہ کامیاب ہوا. ابھی ہم سیف سے بھی جانیں گے کہ آج کے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ہمارے نوجوانوں کو یہ کیا پیغام دیں گے. جی سیف. میں نوجوانوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں کامیابی کا ایک مقصد بنائیں اور اپنی زندگی کو پاورفل بنانے کے لیے اپنے بزرگوں کی, اپنے خدا کی اور اپنے خاندان کی تابعداری کریں تاکہ وہ ایک کامیاب انسان بن کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو بلند کریں اور اسی طرح ملک پاکستان میں اس کا نام پھیلتا جائے. اور کامیابی ہی انسان کی زندگی کو بامقصد بناتی ہے. یہی میرا پیغام ہے کہ نوجوانوں کو ڈسکرج نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو حوصلہ دینا چاہیے اور نہ ان کی انسلٹ کریں بلکہ ان کو حوصلہ دیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں. بہت ہی خوبصورت پیغام نوجوانوں کے لیے. کبھی بھی ڈسکرج نہ ہوں, بامقصد زندگی گزارنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے اپنی زندگی میں ایم ٹارگٹ سیٹ کریں, محنت کریں. آپ کے ہاتھوں میں قوم کا مستقبل ہے اور آپ ہی مسیح کے نام کو جلال دینے کا باعث ہیں. آج کا پروگرام اسی طرح اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان شاہد سندھو کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام یوتھ کمپین. گاڈ بلیس یو آل. جھکنا نہیں تجھے, رکنا نہیں تجھے, چھونا ہے آسمان.